پہلے سے اب زیرو سے نہیں چل رہے، اب اس سے آگے چل رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. ہاتھ زیادہ واش کریں، کھانسی زکام والے بندے سے تھوڑا دور رہیں، ایک دوسرے سے انٹریکشن کم کریں. یہ باتیں ہمیں انہوں نے تجربہ کر لیا، اب ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہے. دنیا میں ہم اسی طرح چلتے ہیں. لیکن قرآن نے ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنا دیے کہ دیکھو اس قوم نے یہ گناہ کیا، ان پر یہ عذاب آیا، انہوں نے یہ غلطی کی، تم نہ کرنا. اس قوم نے جب اللہ کی یہ نافرمانی کی وہ برباد ہو گئی. مگر بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، پچھلی قوموں کے معاملات پتہ نہیں ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ بچتے نہیں ہیں. یعنی آج کے دور میں اگر دیکھیں تو پچھلی قوم میں ایک بندہ بدکاری کرتا قوم پر عذاب آ جاتا. آج ہماری قوم میں وہ ہر برائی موجود ہے جو پچھلی قوموں میں تھی، اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں برکت نہیں آتی، کیوں ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، کیوں ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی. اب میں آج آپ کو قوم شعیب کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل 12ویں پارے میں سورہ ہود میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ آراف میں بھی اس قوم کا واقعہ موجود ہے. اب ذرا مختصر میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں گا، پھر اس کے ملنے والا میسج، یہ کنکلوژن ہوگا میرے بیان کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں 12ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. پہلے ان کو بتوں کی پوجا سے روکا، پھر فرمایا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے. آپ نے قوم کو ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی کہ دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرنا، حلال کمانا، جھوٹ بول کر کام نہ کرنا. اب اس قوم نے کیا کہا؟ یہ آیت میں آتا ہے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قوم کہتی ہے اور اپنے مال میں مرضی کے مطابق عمل نہ کرے. واہ بھائی تم بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو. یعنی نیکی کی دعوت دینے والے کا مذاق اڑایا گیا کہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ہم چھوڑ دیں، تم ہمیں سمجھانے آئے ہو، اور مال ہمارا، کاروبار ہمارا، ہم جیسے بھی کریں، تم ہمیں سکھاؤ گے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے. قوم نہ مانی. حضرت شعیب سمجھاتے رہ گئے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو. اور پھر کیا ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ حضرت شعیب نے جب کافی مدت تک اپنی قوم کو سمجھایا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، جھوٹ بول کر کاروبار کرتے، لوگوں کو دھوکہ دیتے، پیسہ بنائی جا رہے تھے، مگر اللہ کو ناراض کر رہے تھے. اب جب عذاب الہی سے ڈرایا نا کہ دیکھو تم پر عذاب آ جائے گا، اتنی بے باک قوم تھی کہ وہ کہتی ہے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا ہی گرا دو اگر تم سچے ہو. تم کہتے ہو عذاب آئے گا، اے شعیب ایسا کرو کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو. اللہ اکبر. جب حضرت شعیب علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے نا، اب انہوں نے اللہ سے دعا کی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق فیصلہ کر، اور تیرا فیصلہ سب سے بہتر ہے. اب جب آپ نے دعا کر دی، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، تو اب جو عذاب آیا قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. تو انہوں نے جھٹلایا اور انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. یہ عذاب کیا تھا کہ اہل مدین پر پہلے ایک بڑا سا بادل آیا، پورا شہر اس بادل کے نیچے گویا کالا بادل، ایوری بڈی از ریڈی ٹو کہ ہم انجوائے کریں گے بارش کو، مگر اس بادل سے بارش نہ برسی، اس بادل سے آگ برسی. ایسی گرم ہوائیں چلی، اتنی گرمی ہوئی کہ یہ سب تباہ و برباد ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر جہنم کا دروازہ کھول دیا تھا. اس قدر گرم ہو گیا وہ علاقہ کہ سب ختم ہو گیا. یاد رکھیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ یقیناً ہزاروں سال پہلے کا ہے، مگر ہماری اسی یونیورس میں، ہماری اسی دنیا میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ قوم نہ مانی.
بلکہ اتنی بے باک تھی کہ کہتی اگر تم چاہتے ہو کہ ہم پر عذاب آئے تو آسمان کا ٹکڑا گرا دو نا. آج لوگ کیا کہتے ہیں, ارے دیکھی جائے گی, زندگی میں تو مزے کر لو, ادھر تو انجوائے کر لو, ادھر تو پیسے بنا لو, ادھر تو جو جمع کرنا ہے کر لو, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. بھائی یہ حکومت آئی ہے, اس حکومت سے جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو, یہ موقع آیا ہے, یہ سیزن آیا ہے, جھوٹ بولنا ہے, ملاوٹ کرنی ہے, واٹ ایور, ہمارا بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. ہمیں ہماری شریعت سچ بولنے کا درس دیتی ہے. ہم جھوٹ بول کر پیسے تو کما لیں گے, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال تو جمع کر لیں گے, مگر یہ حرام مال بربادی ہی لائے گا. رشوت کا کام کر کے, لوگوں کے ظلم کر کے, مال دبا کر جو لوگ پیسے بناتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں پیسے والے ضرور ہو جاتے ہیں, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, اس کو ریلیکس والی نیند نہیں آتی. یہ تو دنیا میں پرابلمز ہیں, آخرت میں وہ حرام مال کا کیسے جواب دے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے یہ قرآنی واقعہ سنا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے, اسلام اپنے ہاتھ سے پیسے کمانے سے منع کرتا ہے. نہیں, ہمیں انکریج کرتا ہے ہمارا مذہب, لیکن حلال کمایا جائے. انبیاء کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا, صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا. میں آپ کو کچھ انبیاء کے پیشے بتاتا ہوں. آج ایک عجیب پرابلم یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے میں نے نارمل کام نہیں کرنا, بڑے خاندان سے ہوں, اگر میں نے جناب چھوٹی سی دکان لگا لی, میں نے اگر ٹیکسی چلانا شروع کر دی, میں کسی چھوٹے کاروبار میں چلا گیا, تو لوگ کیا کہیں گے؟ وائٹ کالر جاب ہونی چاہیے, چاہے اس کے لیے سود پر عمارت کھڑی کرنی پڑے. دنیا کے سامنے اسٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے لوگ سود پر سود دیے جا رہے ہوتے ہیں اور آخر کار کولیپس ہو جاتے ہیں. جن نبیوں پر ہم ایمان لائے ہیں, سنو ان نبیوں کے پیشے کیا تھے. حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سی کر گزر بسر کرتے تھے, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھیتی باڑی کیا کرتے, سیدنا شعیب علیہ السلام جن کا آپ نے واقعہ سنا, آپ جانوروں کے بالوں اور اون سے اپنی روزی حاصل کیا کرتے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرایا کرتے, حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا کر, جنگی لباس بنا کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے, سلیمان علیہ السلام جو روئے زمین کے بادشاہ تھے. آج بندے کا تھوڑا گریڈ بڑھ جائے, بڑی افسری مل جائے, اس کی ٹور ہی چینج ہو جاتی ہے. سنو, حضرت سیدنا سلیمان کے پاس ساری کائنات کی بادشاہت تھی, ہوا آپ کے تابع, جانور آپ کا حکم مانتے تھے, جنات آپ کو فالو کرتے تھے, اتنی بڑی حکومت تھی, مگر آپ کیا کرتے تھے؟ درختوں کے پتوں اور چھال سے آپ ٹوکریاں اور بوریاں بنایا کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے, کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اب آؤ صحابہ جن سے ہم سب کو بڑی محبت ہے, خلفائے ثلاثہ, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے. مولا علی مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو ہیں, وہ جنگل سے گھاس کاٹ کر مدینہ منورہ میں لا کر بیچا کرتے تھے. اللہ اکبر, فتح خیبر کے بعد بھی حضرت مولا علی کھیتی باڑی کرتے رہے. اور آگے چلیے, حضرت سیدنا حاطب بن بلتعا مدینہ منورہ میں نان بائی کا کام کرتے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چٹائیاں بن کر بیچتے تھے. حضرت سیدنا خباب لوہار پیشہ تھے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کپڑے کے ساتھ ساتھ دودھ کی تجارت بھی کیا کرتے. سیدنا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیل, اچار اور چٹنی کا کاروبار کیا کرتے. بتائیے یہ سارے صحابہ, کتنا بڑا نام ہے, مگر ہاتھ سے کام کرتے تھے, حلال کماتے تھے. آج آپ بھی انٹرنیشنل وزٹ کرتے ہیں, میرا بھی بڑا سفر رہتا ہے. ایک بڑا عجیب فینومینا ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں کوئی بھی حلال کمانے کے لیے تھوڑا سا نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کیسے ٹیکسی چلاؤں؟ غریب آدمی کو کہو بھائی تھوڑا ٹھیلا لگا لو, پیسے نہیں ہے تو کوئی چھوٹا کام کر لو. ضروری ہے کہ تم حرام کے ذریعے پیسے پہلے لون لو, سود لو, اور اس کے بعد اپنے آپ کو برباد کر دو. کہتے نہیں میں نیچے نہیں آ سکتا. فیکٹری والا کہتا ہے میری 2 فیکٹریاں سب کو پتا ہے, ایک فیکٹری بیچوں گا تو مارکیٹ میں شور مچ جائے گا. اس فیکٹری کو کنٹینیو کرنے کے لیے وہ حرام میں پیسے لے رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم باہر جائیں, آپ بھی جاتے ہیں, بڑے بڑے جس کو کہیں کہ اچھے انداز سے لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں, میں ہوٹل میں واش ڈشنگ کرتا ہوں, میں فلاں ہوٹل میں یہ کام کرتا ہوں. وہاں لوگ اپنا پروفیشن بتاتے ہوئے نہیں شرماتے, مگر یہاں آنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اتنا ڈیمورلائز فیل کرتے ہیں کہ میں یہ چھوٹا کام کیسے کر لوں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے, اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں.
کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، حلال کے لیے ہونا چاہیے. بہت بڑا ہے اور حرام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے ایک صحابی رسول سبحان اللہ، بہت ساروں نے ان کا نام سنا ہوگا، ان کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا. وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور کمال کی شخصیت ہے. کیسے بزنس مین تھے اور ان کی باتوں میں کتنے خوبصورت بزنس کے فارمولے ہمیں ملتے ہیں سبحان اللہ. حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کے فرزند ہیں، یعنی نبی پاک کے کزن ہوئے، پھوپھی زاد بھائی ہوئے. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھتیجے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں. اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ان 10 خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ایسے امانت دار تھے کہ 7 جلیل القدر صحابہ کرام، عشرہ مبشرہ کے 7 جلیل القدر صحابہ کرام امانت و دیانت کے سبب انہیں اپنے بعد اپنے مال کا والی مقرر کرتے تھے. حضرت زبیر بن عوام ان کے مال کی حفاظت کرتے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے، اس مال کو اچھی جگہ پر صرف کرتے. اتنا بڑا ان کا مقام تھا. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے ایک بار کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا. ماشاءاللہ یہاں بھی بڑے تاجران بیٹھے ہیں. آئیے میں آپ کو صحابی رسول سے بہت خوبصورت کوسچن ہوا کہ آپ بڑے کامیاب تاجر ہیں، آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز بغیر دیکھے نہیں خریدی اور کم نفع کو کبھی بھی رد نہیں کیا، چھوٹے پروفٹ کو بھی کبھی نہیں چھوڑا. اللہ جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے. آپ نے چیز خریدتے وقت دیکھ کر وہ چیز خریدی اور کم پروفٹ کو بھی گوارا کیا. بندہ کہتا نہیں بھائی ایک ہی باری میں بہت سارا کمانا ہے. جو زیادہ کمانے کے چکر میں جاتا ہے بعض اوقات اس کا مال نہیں بکتا. تھوڑے نفع پر بھی بندہ اگر بزنس کرتا رہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی جو ہیں انہوں نے بڑا پیارا ایک جائزہ پیش کیا کہ انسانوں کی ضروریات جتنی زیادہ ہیں ان کو حاصل کرنا اتنا ہی دشوار ہے. تو اگر کوئی شخص اپنی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے اکیلا ہی سارے کام کرنے بیٹھ جائے، مثلا خود ہی کھیتی باڑی کرے، پھر اناج بھی خود پیسے، کپڑا بھی خود بن کر سیے، تو شاید ناکام ہو جائے اور اپنی زندگی کے ایام بآسانی نہ گزار سکے. لہٰذا اس میں اللہ عز و جل کی حکمت ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو مختلف شعبوں اور متعدد قسموں میں تقسیم فرما دیا کہ ہر ایک جماعت اپنا اپنا کام کرے اور سب کے مجموعے سے تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہوں. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے تو کوئی کپڑا بنتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے دوسرے کام کرتا ہے. جس طرح کھیتی باڑی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کپڑا بننے والے کو اناج کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کے پاس پہنچتے ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے اور سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں. اللہ نے یہ نظام ہی ایسے بنایا ہے. لیکن قرآن میں رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. ایک اور جگہ فرمایا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. آلویز انکریج کیا گیا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو، کاروبار کو، مگر ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ حلال کمانا، سچ بولنا. کاروباری لوگوں میں ایک بڑا پرابلم اور بھی ہے کہ وہ حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جیلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو دوسرا بندہ دیکھ نہیں سکتا. یاد رکھیں یہ وہ برائی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں آپ لکڑی جلائیں تھوڑی دیر میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے، مگر آج پرابلم یہ ہے کہ آج کسی کو ایک فیکٹری اور لگ جائے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی، اس نے ایک اور دکان لے لی، ارے ابھی تو گاڑی لی تھی ایک اور گاڑی لے لی، اچھا ایک اور گھر بنا لیا، کراچی میں بھی گھر بنا لیا. اس کو ترقی ملتی ہے اور ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے؟ خدا را کسی کی ترقی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ عزت دینے والا، دولت دینے والا، شہرت دینے والا رب ہے. اللہ دے رہا ہے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور جو بندہ حسد میں گرفتار ہوتا ہے نا اپنی نیکیاں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے جناب سکون بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرما. حسد حرام کیوں ہے کہ بندہ چاہتا ہے اس کا چھین کر مجھے مل جائے، یہ برباد ہو جائے. ایسے دل گندے ہو گئے لوگوں کے کہ جس سے حسد ہے اگر اس کو کسی طرح کوئی نقصان ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار اب مزہ آیا، برباد ہوا نا، اس کی فیکٹری پہ آگ لگ گئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کا نام خراب ہو گیا، اس کا اسکینڈل بازار میں آ گیا. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، مسلمان کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو دوسرے کا برا چاہے گا نا اس کا خود بھی برا ہو جا رہا ہے.
وہ خود بھی برباد ہونا ہے. اللہ نے اگر اسے نوازنا ہے ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے. جسے رب نے عزت دینی ہے وہ معزز ہی بننا, اور ساری دنیا کسی کو اونچا کرنے کی کوشش کر لے, اگر اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے ہم سب مل کر بھی اس کا نام اونچا نہیں کر سکتے. تو اگر رب کسی کو عزت دے رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یار کل لاڑکانہ میں کوئی نہیں پہچانتا تھا, آج ساری دنیا میں اس کا نام ہو گیا, کل ہماری مارکیٹ میں آیا اور آج ہم سے آگے بڑھ گیا, سیاست اس نے شروع تھوڑے دنوں پہلے کی اور آج سب سے آگے بڑھ گیا. اللہ عزت دے رہا ہے, آپ کیوں تکلیف میں آ رہے ہیں؟ آپ رب سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بھی نواز دے, اس میں حرج نہیں ہے, مگر وہ برباد ہو جائے, اس کا کام خراب ہو جائے, یا اس کی ترقی میں مجھے ٹینشن ہو, یہ گندے دل کی نشانی ہے. یہ دل میں حسد طاری ہو گیا. تو خدا را اپنے دل سے حسد کو پاک کیجئے, ہمارا ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے اگر دل میں یہ چیزیں طاری ہو جائے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں جھوٹ